بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع سلطنت عثمانیہ کا 7واں سلطان سلطان محمد فاتح ہے۔ ناظرین، سلطان محمد فاتح جس نے بہادر لشکر کے ساتھ تقریباً 1000 سے بازنطینی سلطنت کے قبضے میں رہنے والا شہر قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ جی ہاں، وہی لشکر جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں جنت کی بشارت دی تھی۔ ناظرین، سلطان محمد فاتح کے دور کو سلطنت عثمانیہ کا بنیادی دور کہا جاتا ہے، یعنی اس دور میں سلطنت عثمانیہ نے 3 گنا زیادہ ترقی کی اور کئی علاقے سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنے۔ ناظرین، کس طرح سلطنت عثمانیہ کو سلطان محمد فاتح نے 3 گنا زیادہ مضبوط کیا اور اس مضبوط شہر قسطنطنیہ کو فتح کرنے میں کیا کیا مشکلات پیش آئیں، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں آگاہ کریں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہسٹری کے ریلیٹڈ اور بالعموم منفرد معلومات پر بننے والی نئی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، سلطان محمد 21 سال کی عمر میں ترکی کے تخت پر بیٹھا۔ اس وقت قسطنطنیہ کا بازنطینی بادشاہ قسطنطین یازدہم تھا، جو بڑا بہادر شخص تھا، مگر اس نے ایک ایسی حرکت کی جس سے سلطان محمد کو اس پر بڑا غصہ آیا۔ بات یہ ہوئی کہ ایک ترکی شہزادہ جس کا نام اورحان تھا قسطنطنیہ میں نظر بند تھا۔ اس کا خرچ سلطان کی طرف سے ادا ہوتا تھا۔ قسطنطین نے مطالبہ کیا کہ اس کا خرچ زیادہ کیا جائے اور دھمکی دی کہ اگر ایسا نہ کیا تو وہ اورحان کو سلطان محمد کے سامنے لا کھڑا کرے گا۔ ناظرین، سلطان محمد ایشیائے کوچک میں بعض شورشوں کو دبانے میں مشغول تھا۔ اس نے بازنطینی سفیروں کو جو اس مقصد کے لیے آئے تھے کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیا، مگر اس کے وزیر اعظم خلیل پاشا نے سفیروں سے کہا کہ تمہاری حماقت قسطنطنیہ کو سلطان کے ہاتھوں میں دے کر رہے گی۔ سلطان محمد نے قسطنطنیہ پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی، چنانچہ اس نے آبنائے باسفورس کے یورپی ساحل اور قسطنطنیہ سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر ایک زبردست قلعہ بنوانا شروع کر دیا۔ یہ قلعہ اس کے بعد والے قلعے کے بالکل سامنے تھا جو سلطان بایزید نے آبنائے باسفورس کے ایشیائی ساحل پر بنوایا تھا۔ ناظرین، 1452 عیسوی میں نیا قلعہ بن کر تیار ہو گیا۔ اس طرح والے تقریباً تمام آبنائے باسفورس ترکوں کے قبضے میں تھی۔ کوئی جہاز ان کی اجازت کے بغیر اسے عبور نہیں کر سکتا تھا۔ سلطان محمد نے اردنا میں فوج جمع کی جو 1.5 لاکھ تھی، مگر قسطنطنیہ کی فتح کے لیے صرف فوج ہی کافی نہ تھی۔ چاہے اس کی تعداد کئی لاکھ کیوں نہ ہوتی، یہ شہر تکون کی شکل پر تھا۔ اس کے 2 حصے پانی میں گھرے ہوئے تھے، شمال میں شاخ زریں اور جنوب میں بحیرہ مارمورا تھا۔ بڑی فوجیں فقط تیسرے حصے پر حملہ کر سکتی تھیں جو مغرب کی جانب واقع تھا، مگر اس کی حفاظت کے لیے 3 مضبوط دیواریں بنی ہوئی تھیں۔ توپوں کی ایجاد سے پہلے یہ دیواریں ہر قسم کے حملے سے محفوظ خیال کی جاتی تھیں۔ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے ضروری تھا کہ ان دیواروں پر کامیابی سے گولہ باری کی جائے۔ اگرچہ سلطان کے پاس کافی توپیں تھیں، مگر یہ ناکافی خیال کی گئیں۔ سلطان نے خاص طور پر بڑی توپیں بنوانا شروع کر دی جو دور تک مار کرتی تھیں اور بھاری بھرکم گولے پھینکتی تھیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہنگری کے ایک ماہر اسلحہ اور باغی نے جو ترکی فوج میں ملازم تھا ایک بہت بڑی توپ تیار کی جس کے گولے کا قطر 2.5 فٹ تھا۔ اس نے اور بھی توپیں بنائیں جو چھوٹی تھیں مگر تیزی کے ساتھ گولے برسا سکتی تھیں۔ سلطان محمد نے محاصرے کے لیے ایک بحری بیڑا بھی تیار کروایا جس میں 180 جہاز موجود تھے۔ قسطنطین بھی ترکوں کی تیاریوں سے غافل نہ تھا، وہ بھی اپنی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ اس نے شہر کی دیواروں کی مرمت کروائی اور کھانے پینے کا جتنا سامان جمع کر سکتا تھا کر لیا۔ اس کے بعد اس نے عیسائی بادشاہوں سے مدد کی درخواست کی تو انہوں نے کئی دستے قسطنطین کے پاس اس کی حفاظت کے لیے بھیج دیے۔ سب سے زیادہ مدد حکومت جنیوا نے دی۔ اس کا مشہور اور دلیر کمانڈر
جان جنٹیانی 2 جنگی جہازوں اور 700 منتخب بہادروں کے ساتھ قسطنطنیہ پہنچ گیا۔ 9 اپریل 1453 عیسوی کو قسطنطنیہ کا محاصرہ شروع ہوا۔ جنٹیانی کی فوج نے بڑی مہارت دکھائی۔ بری جنگ جاری تھی کہ اچانک ایک بحری جنگ بھی پیش آ گئی۔ جنیوا کے 4 جہاز اہل قسطنطنیہ کے لیے رسد لا رہے تھے۔ جب وہ بحیرہ مارمورا کو عبور کرنے کے بعد آبنائے باسفورس میں داخل ہوئے تو 140 کشتیاں ان کا راستہ روکے کھڑی تھیں۔ جس وقت یہ جہاز بندرگاہ کے قریب پہنچے، ترکی کے بیڑے نے ان پر حملہ کر دیا۔ جنیوا کے جہاز ترکی کی کشتیوں کے مقابلے میں بہت بڑے اور اونچے تھے۔ انہوں نے ترکوں کی کشتیوں پر آگ اور پتھروں کی بارش شروع کر دی، جس سے ان میں گڑبڑ پھیل گئی۔ سلطان محمد ساحل پر کھڑا یہ نظارہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے بے اختیار ہو کر اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا، مگر اس وقت تک جنیوا کے جہازوں کو نکل جانے کا راستہ مل گیا تھا اور وہ بندرگاہ میں حفاظت سے داخل ہو چکے تھے۔ اس سے اہل قسطنطنیہ بہت خوش ہوئے اور ان کے حوصلے بڑھ گئے۔ ترکی بیڑا عیسائیوں کے طاقتور جہازوں کے مقابلے قسطنطنیہ میں داخل ہو گئیں اور انہوں نے فتح کے جوش میں قتل عام شروع کر دیا۔ سلطان محمد سینٹ جان صوفیہ کے گرجے کے پاس پہنچ کر گھوڑے سے اترا اور اس نے عالیشان گرجے میں داخل ہو کر، جس میں 1100 سال سے 3 خداؤں کی پوجا ہوتی تھی، مؤذن کو بلا کر اذان دینے کا حکم دیا۔ ناظرین، سلطان نے اس گرجے میں نماز پڑھی اور ان تمام عیسائیوں کو واپس آنے کی اجازت دے دی جو لڑائی کے دوران میں قسطنطنیہ سے بھاگ گئے تھے۔ بڑے پادری کی بڑی عزت کی، عیسائیوں پر سختی کی ممانعت کر دی۔ سلطان نے بڑے پادری کو اپنے ہاتھ میں سے وہ عصا عنایت کیا جو اس کے عہدے کا نشان تھا۔ اس کے علاوہ ایک گھوڑا اور ایک خریطہ عطا کیا جس میں 1000 اشرفیاں تھیں۔ جب قسطنطنیہ کی فوجوں کا سپہ سالار گرفتار ہو کر اس کے سامنے آیا تو اسے معاف کر دیا گیا، بلکہ سلطان اس کی بیمار بیوی کی عیادت کے لیے بھی گیا۔ ضروری انتظام کرنے کے بعد سلطان محمد قسطنطنیہ کو نئے سرے سے آباد کرنے کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک عرصے سے وہاں کی آبادی برابر کم ہوتی جا رہی تھی۔ ترکی کے دوسرے حصوں سے بھی بہت سے یونانی، یہودی اور ترک خاندانوں کو یہاں بسایا گیا اور قسطنطنیہ بہت جلد ہی ترقی کر گیا۔ ناظرین، قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے جو پہلی فوج گئی تھی، اس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ان کی وفات وہیں ہوئی تھی، مگر اس وقت تک ان کے مزار کا نشان مٹ گیا تھا اور کسی کو معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں دفن ہیں۔ سلطان محمد نے ہر ممکن طریقے سے اسے تلاش کیا مگر ناکامی ہوئی۔ آخر ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ فصیل کے پاس فلاں جگہ کھودو، حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار کا پتہ چل جائے گا۔ دوسری صبح اسی جگہ کی کھدائی شروع کی گئی تو مزار کا تویز دکھائی دیا۔ سلطان نے اس مزار پر ایک عالی شان عمارت اور پاس ہی ایک مسجد بنوا دی۔ اگرچہ قسطنطنیہ کی فتح سلطان محمد کا سب سے شاندار کارنامہ ہے اور اسی بنا پر وہ فاتح کے لقب سے مشہور ہوا، مگر اس نے اور بھی کئی فتوحات حاصل کی۔ چنانچہ اس نے کریمیا بھی فتح کیا۔ تخت نشینی سے موت تک سلطان کی زندگی میدان جنگ میں گزری۔ ہر جنگ میں وہ خود سپہ سالار تھا۔ وہ کئی جنگیں لڑا مگر اسے بلگراد کے علاوہ کسی مارکے میں شکست نہیں ہوئی۔ اس میں ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ اپنے ارادوں کو بالکل راز میں رکھتا اور فوج کے کسی افسر کو پتہ نہ چلتا تھا کہ حملہ کس طرف سے ہونے والا ہے۔ ایک بار جب کسی مہم کے لیے فوجیں جمع ہوئیں تو اس کے خاص افسروں میں سے ایک نے پوچھا کہ کس ملک یا شہر پر حملے کا ارادہ ہے۔ سلطان نے بڑی سختی سے جواب دیا، خدا کی قسم اگر میری داڑھی کے ایک بال کو بھی اس کی اطلاع ہو جائے تو میں اسے توڑ کر آگ میں ڈال دوں گا۔ سلطان سمجھتا تھا کہ جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے 2 چیزیں بہت لازم ہیں، ایک تو رازداری اور دوسرے بجلی کی سی تیزی۔ وہ ہمیشہ دونوں باتوں پر عمل کرتا تھا۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد سلطان نے ترکی بیڑے کی طرف خاص طور پر توجہ کی اور اسے اس قدر مضبوط بنا دیا کہ وہ جنیوا اور وینس کے بیڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا۔ سلطان محمد علوم و فنون کا سرپرست تھا۔ اپنی مادری زبان ترکی کے علاوہ عربی، فارسی، عبرانی، لاطینی اور یونانی زبانوں پر بھی قدرت رکھتا تھا۔ دنیا کی تاریخ اور جغرافیے سے اسے پوری واقفیت تھی۔
وہ خود ایک شاعر تھا اور شاعروں کا قدردان تھا۔ ناظرین، اس کے خزانے سے 30 ترکی شاعروں کو وظیفے ملتے تھے۔ جی ہاں، یہی تھا قسطنطنیہ کا فاتح سلطان محمد۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ تحقیقی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید تحقیقی اور تاریخی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔